دوستو، عالم اسلام کے یہ مایہ ناز اور قابل فخر جرنیل 13 شوال 511 ہجری یعنی فروری 1118 کو موصول میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ محترمہ موصول کے امیر جرکمیش کے فرزند ناصر الدین کی صاحبزادی تھی۔ والد محترم عماد الدین زنگی نے، جنہیں مورخین شہید اطابق کے لقب سے یاد کرتے ہیں، بیت المقدس کی صلیبیوں سے بازیابی کے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس جدوجہد کا آغاز 507 ہجری میں کیا تھا، اسے ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے آگے بڑھایا۔ گو کہ وہ اس مقصد کو اپنی زندگی میں حاصل نہ کر سکے، تاہم انہوں نے اسلامی مملکت کو نہایت مستحکم بنا دیا اور ان کے بعد عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے اپنے تدبر اور شجاعت کو کام میں لاتے ہوئے صلیبیوں سے تقریباً تمام مقبوضہ علاقے واپس لے لیے۔ عماد الدین زنگی کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے نور الدین محمود سب سے زیادہ ہوشیار اور قابل تھے۔ ان کے والد نے بھی ان کے شوق و جستجو کو دیکھتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ وہ جب تقریباً 4 برس کے ہوئے تو انہیں مدرسے میں داخل کروا دیا۔ تعلیم و تربیت کے لیے بے حد قابل استاذ کی خدمت حاصل کی۔ اس زمانے میں عماد الدین زنگی واسط کے حکمراں تھے اور بصرہ کے سرکاری امور کی نگرانی بھی ان کے سپرد تھی۔ نور الدین 16 برس کی عمر کو پہنچے تو وہ قرآن کریم، حدیث پاک، تفسیر، فقہ، اصول، ادب، مناظرے میں کمال حاصل کر چکے تھے۔ ان کے اساتذہ نے ان کا اچھی طرح امتحان لے کر انہیں تکمیل علوم کی سند دے دی تھی۔ اسی دوران عماد الدین نے اپنے بیٹے کے لیے فن حرب و ضرب کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا۔ بہت مختصر مدت میں نور الدین شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں ماہر ہو چکے تھے۔ ماہرین جنگ نے انہیں لشکر ترتیب دینے، مورچہ بنانے، محاصرہ کرنے اور لڑائی کی مختلف چالوں کی تربیت دی تھی۔ نور الدین نے اپنی سپاہانہ تربیت کے مکمل ہونے کا ثبوت اپنے والد کے ساتھ شیزر، ارکا، بارین اور الرحا کی لڑائیوں میں شریک ہو کر فراہم کر دیا۔ 541 ہجری میں جب عماد الدین شہید ہو گئے تو نور الدین کی عمر 30 برس تھی۔ عماد الدین کی شہادت کے بعد مملکت کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری نور الدین پر آ پڑی۔ نور الدین کے سامنے ایک عظیم مقصد تھا، بیت المقدس کی بازیابی۔ فوری طور پر انہیں صلیبی حکمرانوں کی چھیڑ چھاڑ کا بھی جواب دینا تھا اور مسلمانوں کی بکھری ہوئی قوت کو یکجا کر کے متحد اور منظم بھی کرنا تھا۔ بعد کے برسوں میں نور الدین زنگی کے سامنے بالبک، حارم، شیزر اور جیش کے مارکے پیش آئے۔ رمضان المبارک 559 ہجری میں ایک سخت لڑائی کے نتیجے میں نور الدین نے حرم کو فتح کر لیا۔ عیسائیوں کا یہ مضبوط قلعہ حلب کے مغرب میں انطاکیہ کے قریب واقع تھا۔ اس لڑائی کی خاص بات یہ تھی کہ نور الدین زنگی کے پاس صرف 4000 سپاہی تھے، جبکہ مقابلے میں 32000 سپاہیوں پر مشتمل عیسائی فوج تھی۔ لیکن نور الدین نے اپنے سے 8 گنا بڑی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ارض لبنان میں واقع قلعہ ینترا پر بھی نور الدین کی فوج قابض ہو چکی تھی۔ نور الدین زنگی اپنی رعایا کے لیے نہایت شفیق حکمراں تھے۔ انہوں نے عوام پر عائد ہر قسم کے غیر ضروری محصولات یعنی ٹیکس ختم کر دیے۔ مورخین کہتے ہیں کہ نور الدین نے تجارت پر ٹیکس اور نہروں کا محصول بالکل معاف کر دیا اور مال کی درآمد و برآمد پر لیا جانے والا محصول بھی ختم کر دیا۔ اس دانشمندانہ اقدام کے نتیجے میں تجارت کو فروغ حاصل ہوئی، عام استعمال کی اشیاء کم قیمت پر ملنے لگی اور مجموعی خوشحالی میں اضافہ ہو گیا۔ میدان جنگ میں نور الدین زنگی کا طریقہ یہ تھا کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے وہ وضو کرتے،
نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر مسلمانوں کی فتح و کامیابی کی دعائیں کرتے۔ پھر پوری فوج کا معائنہ کرتے۔ اس دوران ان کے لبوں پر قرآن کریم کی ایسی آیت جاری رہتی جن میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ فوج کی طرف سے مطمئن ہونے پر نعرہ تکبیر بلند کرتے۔ تیسری یا چوتھی تکبیر جس طرح کے فوج کو ہدایت ہوتی، فوج دشمن پر حملہ کر دیتی۔ نور الدین زنگی نہایت عالی ظرف انسان تھے۔ وہ دشمن کو کسی تکلیف یا مصیبت میں دیکھتے تو اس پر حملہ ملتوی کر دیتے۔ ذی الحجہ 557 ہجری میں بیت المقدس کی عیسائی ریاست کے بادشاہ بالڈوین کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے نور الدین کو مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے، ہمیں فلسطین پر حملہ کر دینا چاہیے، لیکن نور الدین کا جواب تھا، ہمیں ان لوگوں پر رحم کھانا چاہیے، ان کے نزدیک وہ اچھا بادشاہ تھا۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ایسے موقع پر جب ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بادشاہ کا سوگ منا رہے ہیں، میں ان پر حملہ کر دوں۔ نور الدین زنگی ایک وسیع و عریض مملکت کے فرما نروا ہونے کے باوجود نہایت سادہ مزاج اور قناعت پسند تھے۔ وہ سرکاری خزانے سے اپنے لیے کوئی رقم نہیں لیتے تھے، بلکہ جنگوں میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے انہیں جو کچھ حصہ ملتا تھا اسی سے دکانیں یا زمین وغیرہ خرید لیتے تھے اور اس کی آمدنی سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ نور الدین شرک و بدعت کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارنے کو بھی وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ انہیں اہل اللہ سے بڑی محبت تھی۔ موصول میں ایک بزرگ شیخ عمر تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے، ان کا علم بہت وسیع تھا، جہاد میں بھی باقاعدگی سے حصہ لیتے تھے۔ نور الدین جب بھی موصول جاتے شیخ عمر کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے۔ نور الدین زنگی علم سے بہت محبت کرتے تھے۔ فقہی مسائل سے انہیں گہری دلچسپی تھی۔ وہ حنفی فقہ کے عالم تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث کا مجموعہ مرتب کیا تھا جو عدل و خیرات اور زاہد و تقوی کے بارے میں تھی۔ اس مجموعہ کا نام فخر النور رکھا گیا۔ نور الدین باجماعت نماز کے سختی سے پابند تھے، ذکر الہی کا بطور خاص اہتمام کرتے تھے، نصف رات گزارنے پر تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، تلاوت قرآن پاک باقاعدگی سے کرتے تھے اور تلاوت کے دوران اکثر ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی۔ عظیم سپہ سالار نور الدین زنگی کی حیات مستعار کے دن پورے ہو چکے تھے۔ شوال 569 ہجری میں نور الدین زنگی کو ایک بیماری نے گھیر لیا۔ یہ مرض جان لیوا ثابت ہوا۔ 21 شوال 569 ہجری کو نور الدین زنگی امت کو غمزدہ اور سوگوار چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی 58 سال کی عمر میں 28 برس حکومت کی اور ان 28 برسوں میں وہ کارنامے انجام دیے جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے الفاظ میں لکھے جائیں گے۔